بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کائنات، فخر موجودات، شہنشاہ انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کے گھر عصر کی نماز پڑھی جا چکی تھی۔ سیدہ فاطمہ نے افطاری بنانا شروع کرنا تھی تو سب سے پہلے آٹا دیکھا کہ گھر میں آٹا موجود بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے دیکھا تو صرف 4 ہی روٹیوں کا آٹا موجود تھا۔ شیر خدا حضرت علی کے علاوہ ننھے شہزادوں، جنت کے سرداروں حضرت حسن و حسین بھی روزے سے تھے۔ افطاری ہونے سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رو رو کر دعائیں مانگنے لگے۔ افطاری کا وقت ہوا تو حضرت فاطمہ نے دعا کو ختم کیا اور سیدہ فاطمہ نے 4 روٹیاں پکائیں اور شاہ کونین کی لاڈلی بیٹی کے گھر رمضان کا دسترخوان سج جاتا ہے، جس پر صرف 4 روٹیاں اور کچھ سحری سے بچا ہوا سالن موجود ہے۔ اللہ اکبر! سیدہ فاطمہ نے ایک ایک روٹی سب کے آگے رکھی۔ مغرب کی اذان ہوئی، روزہ افطار ہوا۔ حضرت علی، حسن اور حسین نے اپنی اپنی روٹی کو ختم کیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے آدھی روٹی کو کھایا اور اچانک کچھ ذہن میں آیا تو آپ نے آدھی روٹی کو اپنی چادر کے پلو کے ساتھ باندھ لیا۔ بچوں نے پوچھا، ماں کیا بات ہے؟ سب نے اپنی اپنی روٹی کھا لی ہے، آپ نے اپنی روٹی آدھی کھائی اور آدھی کو چادر کے پلو میں باندھ لیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، میں نے آدھی روٹی اپنے ابا جان کے لیے رکھی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ آدھی روٹی اپنے بابا کو دینے کے لیے اپنے بابا کے گھر کے دروازے پر پہنچتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نماز ادا کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ لاڈلی بیٹی دروازے پر کھڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری لاڈلی بیٹی، دروازے پر کیوں کھڑی ہیں، اندر کیوں نہیں گئی؟ نبی کریم کی لاڈلی بیٹی نے فرمایا، اے بابا جان، اندر آنے کی اجازت دیں گے تو اندر داخل ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کو کہا تو حضرت فاطمہ نے اپنی چادر کے پلو سے روٹی کو کھولا اور روتے ہوئے کہنے لگیں، اے بابا جان، میں افطاری کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی اور آدھی روٹی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں۔ یہ بات سن کر نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو فرمانے لگے، اے میری لاڈلی، آپ نے بہت اچھا کیا جو روٹی لے آئی ہو، ورنہ میرا چوتھا دن بھی بغیر کچھ کھائے پیے ہی گزر جانا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے روٹی لے لی تو حضرت سیدہ کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ اللہ اکبر! وہ کیا منظر ہوگا کہ جب سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ توڑ کر اپنے بابا جان کے منہ میں ڈال رہی ہوں گی۔ جب روٹی ختم ہو گئی تو حضرت سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری لاڈلی بیٹی، اب کیوں رو رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ نے سسکیاں برتے ہوئے کہا، اے بابا جان، کل کیا ہوگا؟ کیا میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا؟ نبی کریم نے یہ بات سن کر بی بی فاطمہ کے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے میری لاڈلی بیٹی، آپ بھی صبر کرنا، میں بھی صبر کروں گا، اس کے بدلے میں اللہ پاک ہماری امت کو بخش دے گا۔ اے مسلمان، ذرا غور کر کہ نبی کریم اور ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ مسلمانوں کے لیے بھوکے رہے۔ آج کل کی عورتوں کو حضرت فاطمہ کا دوپٹہ یاد نہیں، وہ کھلے عام اپنے سروں کو بغیر ڈانپے گلیوں، بازاروں اور محلوں میں عام گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے مسلمانوں، بے شک ہماری بخشش اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں پر گزار دیں۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری آل سے سچا عشق عطا کرے۔